محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے ہم ہر قدم ہر لمحہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب کے لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمت شمار کرنے پہ آ جاؤ تو اللہ کی نعمت شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں کر سکتے، کیلکولیٹ کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ اللہ کی جب نعمتیں ہیں تو نعمتوں کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے نعمتوں کے تعلق سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو میری نعمتیں ہیں اگر ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اور نوازوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے، شکر گزاری والی زندگی گزارو گے تو میں نعمتیں اور دوں گا، اور نعمتیں بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناشکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، میری پکڑ میری گرفت بہت سخت ہے۔ شکریہ کیسے ادا کریں؟ اللہ کی جو نعمتیں ہیں جس شکل میں بھی ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، جس انداز میں ہیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم ہمیں دیا ہے اور جسم میں جو ایک ایک عضو دیا ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، دماغ ہے، سر ہے، منہ ہے، زبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور زبان سے بھی شکریہ کے جو الفاظ ہیں، شکریہ کے جو کلمات ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کرتے رہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے کلمات ہیں، ان کلمات کو بھی زبان سے ادا کرتے رہیں۔ یہ زبانی طور پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، بار بار ہر دم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی بڑائی کرتے رہیں۔ یہ بھی شکریہ کا ایک طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، معصیات کا ارتکاب نہ کریں۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیاں ہیں، اللہ نے جو منع کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جائیں، ان تمام چیزوں سے باز آ جائیں، ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کی شکل ہے۔ یہ تین شکلیں ہیں جو ہمیں ہر موڑ پر، ہر لمحہ، ہر آن اللہ کی نعمتوں سے جب فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم شکریہ بھی ادا کرتے رہیں تاکہ پکڑ سے اور اللہ کے گرفت سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ان نعمتوں میں سے دو نعمت ایک بہت بڑی، یہ دو بہت بڑی نعمت اللہ نے نوازا ہمیں، کہ ہمیں دماغ سے نوازا ہے۔ ہم سب کو اللہ نے دماغ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے قلب، دل، جس کو دل کہتے ہیں۔ یہ قلب اور دماغ یعنی دل و دماغ، یہ انسانی جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ہر انسان کو ان دو نعمت سے نوازا ہے۔ اگر یہ دو نعمت نہ ہو تو سوچیں کہ پھر ہم کیا کرتے، کیسی حرکتیں ہماری ہوتی، کیا کچھ کرتے رہتے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دماغ دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اور اللہ نے دل دیا ہے۔ ان دو کے تعلق سے کتابوں میں ہے کہ دماغ یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دماغ سے انسان جانتا ہے،
اس کو علم کی دولت ملتی ہے، عقل سے، دماغ سے. اور جو قلب ہے، دل ہے، یہ دل جو اللہ نے دیا ہے، اس میں محبت اور عشق سے اس کو لبریز رکھنا ہے. یعنی دل و دماغ کے برتن کو ہمیں علم سے بھرنا ہے اور دل کو عشق سے، محبت سے لبریز رکھنا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں، یہ دو برتن یعنی دماغ کا برتن، دل کا برتن، یہ دو برتن اگر ہم خالی رکھیں گے تو ہمارے لیے دقت ہے، ہمارے لیے نقصان ہے. اگر ہم صرف دماغ کے برتن کو علم سے بھر لیں تو صرف علم سے کام نہیں چلے گا. صرف علم ہی اگر رہے گا، علم سے لبریز برتن رہے گا، ہم صرف جانکاری رکھیں گے، ہر چیز کی جانکاری رکھیں گے، تو یہ جانکاری اور علم کے صرف علم ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، خود پسندی پیدا ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا اور سب سے بیسٹ سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے. صرف علم ہی علم ہوگا تو. مثال ابلیس، عزازیل جس کا نام ہے، ابلیس، اس کو بہت علم تھا، اس کو بہت علم ہے، اتنا زبردست علم اس کے پاس ہے کہ وہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا ٹیچر تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، اتنا علم اس کے پاس تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہ متکبر ہو گیا، گھمنڈی ہو گیا. انا خیر منہ، کہا کہ میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں اچھا ہوں ان سے. اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، علم کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر دل میں عشق ہو، محبت ہو، خدا کی محبت ہو، خدا کا عشق ہو. ابلیس کے گمراہ ہونے کے تعلق سے ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ اس کے اندر خدا کا عشق نہیں تھا، خدا کی محبت نہیں تھی، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے حکموں کو توڑ دیا. اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل نہیں کیا، محبت نہ ہونے کی وجہ سے، عشق نہ ہونے کی وجہ سے، بڑوں کا ادب و احترام نہ ہونے کی وجہ سے. کہ اللہ کا حکم ہے، یہاں علم کی منطق نہیں چلے گی، یہاں علم کا میزان نہیں قائم کیا جائے گا. بڑوں کا حکم ہے، سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ عشق کا، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے. تو وہ عشق سے عاری تھا، محبت سے عاری تھا، صرف علم سے لبریز تھا. تو دل میں عشق بھی ہونا چاہیے، دل میں ہماری محبت ہونی چاہیے اللہ رسول کی. اگر صرف عشق ہوگا، صرف محبت ہوگی، علم کا میزان نہیں ہوگا، علم اگر نہیں ہوگا تب بھی ہمارے لیے نقصان ہے. عشق ہونے کی وجہ سے، صرف عشق ہونے کی وجہ سے انسان غلو کی طرف چلا جائے گا. وہ ایک اعتدال پہ نہیں رہے گا، ایک حد میں، ایک دائرے میں نہیں رہے گا. اس کے اندر بدعات پیدا ہو جائیں گی علم نہ ہونے کی وجہ سے. صرف عشق اور محبت اپنے اندر پیدا کر لینے کی وجہ سے وہ بدعات کی طرف بڑھ جائے گا، اس کے اندر غلو پیدا ہو جائے گا. اور کہاں تک جائے گا کچھ اس کا کوئی حد نہیں ہے، گمراہ تک ہو جائے گا. صرف عشق و محبت سے کام چلنے، علم کی بھی ضرورت ہے. اور خاص طور سے آج کے ماحول میں، آج کے وقت میں تو علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. جبکہ ہر طرف لوگ جو ہے بہکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ورغلانے کے لیے بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وکیل، بیرسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سے ایک باتیں کرنے والے موجود ہیں، ایک سے ایک دلیلیں دینے والے موجود ہیں، ایک سے ایک فرقے کے ایک فتنے جو ہے ایسے سے آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. تو ایسے میں اگر ہمارے پاس علم کا میزان، علم کا برتن لبریز نہیں ہوگا، قرآن سے لبریز نہیں ہوگا، حدیث سے لبریز نہیں ہوگا، فقہ سے لبریز نہیں ہوگا، شریعت سے لبریز نہیں ہوگا، اگر ہم اپنی اسلامیات سے، ایمانیات سے، عبادات سے اگر ہم واقف نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے بھٹکنا، گمراہ ہونا بہت ہی آسان ہے. ان لوگوں کا ہمیں گمراہ کر دینا ان کے لیے بہت آسان ہے، بالکل لقمہ تر ہے. جب چاہیں ہمیں گمراہ کر دیں، وہ گمراہ کر ہی رہے ہیں. ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانکاری نہ ہونے کی بنیاد پر
قرآن سے دور ہونے کی بنیاد پر، حدیث سے، فقہ سے دور ہونے کی بنیاد پر جو کوئی کہتا ہے اس کی بات پر آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں، اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ ہمارے پاس ایک میزان ہونا چاہیے، ایک ترازو ہونا چاہیے کہ اس سے ہم تولیں کہ کس کی بات میں کتنی صداقت ہے، کس کی باتوں میں کتنی سچائی ہے، کس کی دلیلوں میں کتنا دم ہے۔ قرآن زندگی ایسے ہماری گزر جاتی ہے، لیکن قرآن جو علم کا مخزن ہے، جو علم کا انسائکلوپیڈیا ہے، جس کتاب میں دنیا کے سارے علوم ہیں، یہ واحد کتاب ہے قرآن۔ دنیا میں ایک تنہا ایک بک ہے کہ جس بک میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ خود قرآن ہی کہہ رہا ہے اپنے بارے میں، اللہ فرما رہے ہیں کل صغیر و کبیر مستطر، کہ میں قرآن ہوں، میرے اندر ہر چھوٹی بڑی چیزیں سب لکھ دی گئی ہیں، سب موجود ہیں۔ کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ملے گی۔ ایک ایک ٹاپک پہ ہوتی ہیں کتابیں، چیپٹر پر ہوتی ہیں، ایک ایک عنوان پر ہوتی ہیں، ایک ایک فن پر ہوتی ہیں، اس میں وہی چیزیں ہوتی ہیں، باقی ساری چیزیں اس کتاب میں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب میں ساری چیزیں موجود ہیں، ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اتنی بڑی دولت ہمارے پاس موجود ہے، یہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، آقا مدنی کی رحمتوں کے سائے میں یہ اتنی عظیم الشان دولت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے قرآن کی شکل میں۔ لیکن اسی قدر ہم اتنے غافل بھی ہیں، اس قدر دور ہیں، اس قدر ہم لاپرواہ ہیں قرآن سے۔ قرآن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت ہو گیا تو شب برات اور شب قدر میں قرآن اٹھائے اور تلاوت کر لیے، وہ بھی 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، اس کے بعد بند۔ اب یہ بند ہے تو کب تک بند رہے گا؟ اتنا ادب احترام کرتے ہیں کہ قرآن کو اتنے اوپر طاق پہ رکھ دیتے ہیں کہ سال بھر نہ اٹھانے کی نوبت آئے۔ یہ ادب احترام نہیں ہے۔ ادب احترام یہ روز قرآن کو پڑھیں، روز صبح اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ تلاوت سے بھی کام نہیں چلنے والا ہے، صرف تلاوت کے لیے قرآن نازل نہیں کی گئی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالق کائنات کی باتیں ہیں اس میں، خالق ارض و سما کی گفتگو ہے اس میں، کہ ہمارے خدا نے اس میں بتایا کیا ہے، ہمارے خدا نے اس میں گفتگو کیا کی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے قرآن کو دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آج ہم ایک چھوٹی سورت سے بھی واقف نہیں ہیں، قل هو اللہ کا معنی مطلب نہیں جانتے ہیں، سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم نہیں جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھے ہیں اس میں کون سی ہم دعا مانگے ہیں اور اس میں کون کون سی باتیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 11 لاکھ حدیثیں ہیں، جس میں سے صحیح حدیثیں 4.5 لاکھ ہیں۔ 4.5 لاکھ مستند اور صحیح حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جو مختلف صحابہ نے ہمارے نبی سے اس کو کاپی کیا ہے اور کاپی کر کے اس کو آگے بڑھایا ہے، اپنے بعد والوں کو، وہ پھر اپنے بعد والوں کو، پھر وہ اپنے بعد والوں کو۔ یہ احسان ہے ان لوگوں کا، بڑی محنتوں سے انہوں نے حاصل کیا اور پھر وہ محنت کر کے لوگوں تک پہنچائے، پھر وہ اور لوگوں تک پہنچائے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہمارے پاس 11 لاکھ حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ کم و بیش 25 بڑی کتابیں، چھوٹی کتابیں نہیں، بڑی کتابیں حدیث کی 25 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بخاری شریف سے لے کر کے سیاہ ستہ کی جتنی، سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا انداز ہے، سنت ہے، طرز زندگی ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ
تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، حرکات، یہاں تک کہ کیفیات اور انداز بھی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر انداز کیسا تھا، چہرہ کیسا بنائے ہوئے تھے، انگلی کیسے اٹھائے ہوئے تھے، کیا کیے تھے، یہ سب بھی صحابہ نے نقل کیا، کاپی کیا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس امت پر کہ اس امت کے لوگوں نے، اس امت کے خوش نصیب افراد نے اپنے محبوب نبی کے ایک ایک اداؤں کو بھی کاپی کیا ہے اور بعد والوں کو بھی پیسٹ کیا ہے، بڑھایا ہے۔ لیکن ہم، بات چل رہی تھی کہ ہم کتنے غافل ہیں کہ حدیثیں صرف ہم سن رہے ہیں، لیکن توفیق واقعتاً نہیں ہونے والی ہے کہ ہم کہیں حدیث بھی اٹھائیں۔ آج نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اردو سے واقف نہیں ہیں، تو ہم کیسے پڑھیں؟ ہندی میں حدیث موجود ہے، ہندی میں اور انگریزی میں بھی حدیثوں کا ترجمہ اور حدیث کے معنی مطلب لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا ترجمہ تو دنیا کے ہر لینگویج میں ہے۔ یہاں اسی مسجد میں، اسی طاقوں میں آپ کو ہندی میں بھی قرآن ملے گا، انگلش میں بھی قرآن ملے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھیں، کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری کمی کوتاہی ہے کہ ہم پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، ہم اللہ تک پہنچنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے حجت تام کر دیا ہے، کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں کہ ہم جس کی وجہ سے اپنے عذر کو بتا سکیں کہ ہماری یہ معذوری، کوئی معذوری نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور کیا کیا اس دنیا والوں کو دے کر کے گئے، اور ان تمام چیزوں پر دنیا والوں نے اس کو لیا، خوش نصیب لوگوں نے لیا، صحابہ نے لیا، لے کر کے ایسے چمکنے لگے زمین پر ایسے چمکنے لگے کہ جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، اور ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا اللہ کے یہاں کہ زمین پر چلتے ہوئے ان کے پیروں کے قدموں کی آواز جنت کی حوریں سنا کرتی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے اپنے کلیجے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، بے پناہ محبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، اور اس پر مکمل وہ عمل کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھایا تو ایمان بنایا، توحید کے کلمات بتائے تو توحید پر مضبوط ہو گئے، علم سے بیدار کیا تو وہ اس علم حاصل کرنے لگے، اتنا علم حاصل کیے کہ ہر علم و فن سے وہ واقف ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پات اور اونچ نیچ کا تصور ختم کیا، انہوں نے ختم کر دیا، مکمل ختم کر دیا۔ دین اور دنیا میں نیت کا اعتبار بتایا کہ نیت اصل ہے، اگر دین کا کام کوئی کرے اور نیت نہیں صحیح ہے تو اس کا عمل بیکار ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا کام، کوئی کام دھندا کر رہا ہے، نیت اچھی ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے تعلق سے لوگوں کے اندر فکریں پیدا کی، ان لوگوں نے، خوش نصیب لوگوں نے، صحابہ کے بعد کے لوگوں نے، ایک لمبے زمانے تک لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آمین کہا، وہ لوگ عمل کیے، مکمل عمل کیے، عمل کرنے کی وجہ سے سرخ رو ہوئے، کامیاب ہوئے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہم سے بعد ہوتا جا رہا ہے، ایسے ایسے ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے، اس سے پہلے کی جو برائیاں تھیں، ان برائیاں پھر سے پنپ رہی ہیں۔ جن برائیوں کو آقا محبوب نے رات دن محنت کر کے ختم کیا، جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا، اور سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں پر باندھ باندھا۔ آج وہ بندھ ٹوٹ چکا ہے، آج ہم سے وہ تمام، بلکہ جو دور جاہلیت کی جو برائیاں تھیں، مکمل جاہلیت کا دور ہمارے درمیان پلٹ کر کے آ گیا ہے۔
ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے معاشرے کو دیکھ کر کے، سماج کو دیکھ کر کے، اور رہن سہن کو دیکھ کر کے، طرز زندگی کو دیکھ کر کے ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کس طریقے پر، کس راستے پر ہمیں چلا کر کے چھوڑ کر کے گئے تھے، اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے سے کس قدر ہم دور ہو گئے ہیں، اور جا کر کے کس دلدل میں ہم گریں گے، کیا نتیجہ نکلے گا۔ نتیجہ تو کچھ ہمارے سامنے ہے، دن رات ہم نتائج دیکھ رہے ہیں۔ کہیں پتہ چل رہا ہے کل جو ہے اتنی مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں، کہیں پتہ چل رہا ہے اتنے مسلمان مرتد ہو گئے ہیں، کہیں پتہ چل رہا ہے کہ اتنی مسلم لڑکیاں جو ہے فلاں کالج ہاسٹل میں اور یہ رنگ رلیاں منا رہی تھیں۔ یہ ہمارے گھروں کا حال ہے، یہ ہمارے گھروں کا حال ہے، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ ہمارے نوجوانوں کون سی ایسی برائی ہے کہ جس برائی میں ملوث نہیں ہے، بھیانک برائی میں، خطرناک قسم کی برائی، جس برائی سے ہمارا نتیجہ بالکل بھیانک آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہمیں نعمتیں ملی تھی، نعمتوں کا تو حق تھا کہ ہم اللہ کی نعمتیں پا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ دل ہے، اس دل کو ہم بیدار رکھیں، یہ دماغ ہے، اس دماغ کے برتن میں علوم قرآن، علوم حدیث، علوم فقہ سے لبریز رکھیں، اور ہم خود بھی سدھرے رہیں اور صحیح راستے پر چلیں۔ ہمیں پیدا کیا گیا دوسروں کو بھی راستہ چلانے کے لیے، لوگوں کو بھی صحیح راستے پر لانے کے لیے۔ ہم خود ہی صحیح راستے پر اگر ہم نہیں چلیں گے، صحیح نہیں چل رہے ہیں، دوسروں کو کیسے ہم کسی اور کو ہم کیسے صحیح راستے پر لا سکیں گے، کیسے لا سکیں گے۔ پہلے اور آج میں اتنا فرق ہے، پہلے کے لوگ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے رات دن محنت کرتے تھے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی ذات سے واقف ہونے کے لیے۔ آج ہماری کوشش اور محنت رات دن کی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز جان لیں، یہ جانکاری ہو جائے، یہ جانکاری ہو جائے، مطلب دنیا کی ہر چیز جاننے کی، ہر معلومات اور ہسٹری تک پہنچنے کی ہماری بھرپور کوشش اور جد و جہد محنت ہوتی ہے، لیکن اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات سے ہماری واقفیت ہو جائے، اللہ کا خوف دل و دماغ میں بیٹھ جائے، وہ سب ختم۔ پہلے اور آج میں اتنا فرق، پہلے کے لوگ آج ہم لوگ جتنی محنتیں دن رات اپنی دنیا داری کے لیے کرتے ہیں، دنیا بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، لائف انجوائے کرنے کے لیے، پہلے کے لوگ یہی محنت رات دن کوشش کرتے تھے آخرت کے مکان کو بنانے کے لیے، آخرت کے حساب و کتاب کو آسان کرنے کے لیے، آخرت کے ٹھکانے اور منزل کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیش ہونے کے تعلق سے وہ رات دن محنتیں کرتے تھے۔ پہلے کے لوگ جسم کو زیادہ توانا رکھنے کے بجائے اپنے روح کو توانا، اپنے ضمیر کو توانا رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی محنتیں ہوتی تھی کہ ہمارا ضمیر مردہ نہ ہو، ہماری روح کی جان نہ نکل جائے، روح بیدار ہو، ضمیر باضمیر ہو، ضمیر میں جان ختم نہ ہو۔ وہ اپنے ضمیر کے تعلق سے، اپنی روح کے تعلق سے فکر رکھتے تھے، اور اس کو توانا اور اس کو جو ہے غذا دیتے تھے، اس کو کوشش کرتے تھے کہ وہ صحیح سلامت رہے، زندہ رہے۔ جیسے کہ آج ہم اپنے جسموں کو توانا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج یہ حال ہے کہ آج اور پہلے میں یہ فرق ہے کہ پہلے کے لوگ بھوکے مرتے تھے، آج زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں، زیادہ کھانے سے بیماریوں میں پھنسے جا رہے ہیں۔ کتنا کھا رہے ہیں آج ہمارے گھر کی عورتیں مصلی پہ شاید ان کا وقت گزرتا ہوگا، دعاؤں میں ان کا وقت شاید گزرتا ہوگا، تلاوت قرآن میں ہمارے گھر کی عورتوں کا شاید وقت گزرتا ہوگا، لیکن کچن میں کتنا وقت گزر رہا ہے، بنانے میں کتنا وقت ان کا گزر رہا ہے، کھانا اور پکوان کے تعلق سے ان کا وقت کتنا جو ہے گزر رہا ہے۔ پہلے اور آج میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔ لوگ اپنی روح کو غذا دیتے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا تلاوت قرآن ہے، روح کی غذا
ذکر ہے، خدا کا ذکر کرنا ہے. روح کی غذا درود شریف ہے، روح کی غذا استغفار ہے. کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. یہ روح کی غذا ہے. ان غذاؤں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. روح کی دو چیز، ایک روح کی غذا لکھا ہے کتابوں میں، ایک روح کی دوا ہے. جب روح ختم ہو جائے، بیمار ہو جائے، جیسے ہم لوگوں کا روح، ہم لوگوں کی روح ہے، ہم لوگوں کی روح فنا ہو چکی ہے، ہم لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے، اسی لیے کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. تو اس کو اب زندہ رکھنے کے لیے بطور دوا علاج کرانا پڑے گا. علاج یہی ہے کہ ہم ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، درود شریف کو کثرت سے پڑھیں، استغفار کریں. یہ دوا کے طور پر گویا کہ اپنے روح کو زندہ کرنے کی کوشش ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.